الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زمانہ جیسے جیسے گزرے گا آگے بڑھتا جائے گا، قیامت کے قریب آتا جائے گا، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے کی طرح گزرے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزرے گا۔ یہ احساس لوگوں کو ہوگا۔ ایک وقت تھا ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ رجب کا مہینہ تھا وہ گزرا، شعبان کا مہینہ آیا، ہم نے دعا کی اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ ہمارے لیے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے رجب سے شعبان اور شعبان سے رمضان تک پہنچا دیا، اور الحمدللہ آج بھی ہم بقید حیات ہیں۔ ہم میں ایسے لوگ بھی رہے کہ جنہیں اللہ نے رمضان المبارک تک پہنچایا لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے۔ کل کے دن حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ، کل ان کا وصال ہوا۔ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے چوتھے صدر تھے۔ 1963 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا اور مولانا رابع صاحب جو ہے چوتھے صدر تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ تھے، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن تھے۔ ایسے حالات میں جب امت مسلمہ اپنے مسائل سے جھوج رہی ہو اور اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے درپے، ایسے موقع پر ایسی شخصیات کا اٹھ جانا جو امت کے لیے آسرا اور سہارا ہے، امت کے لیے بہت بڑے دکھ اور صدمے کی بات ہے۔ برسوں پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ہماری مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے، اور 22 رمضان المبارک کو ان کا وصال ہوا تھا، اور اس 22 رمضان المبارک کو مولانا رابع صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے تنے تنہا اللہ رب العالمین، اور اللہ اس نظام کو چلانے اور بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالی زمانے کی ضرورت کے مطابق افراد پیدا کرتا رہتا ہے اور کام لیتا رہتا ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ، اس کے اساتذہ، اس کے خاندان کے سرپرست، اس کے زمانے کے جہاں دیدہ لوگ، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا، کل یہ بچہ بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام عطا کرے گا،
کسی کو نہ اندازہ ہوتا ہے نہ کسی کو پتا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ پاک جسے استعمال کرنا چاہتا ہے اسے صلاحیت، استعداد اور خوبیاں عطا کر دیتا ہے، اور اسے اس کام کے لیے اللہ کھڑا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک خدائی نظام ہے جو ازل سے جاری ہے آج تک، اور آج کے بعد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ نہ جانے کتنی خوبیوں اور کمالات کے لوگ ہم سے پہلے آئے، اپنے حصے کا کام کیا، دین حنیف کی خدمت کی، امت مسلمہ کے لیے جو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا تھا کرنے کی کوشش کی۔ ان کا وقت پورا ہو گیا، بلاوا آیا، اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے۔ یہ ایک نظام ہے قدرت کا، یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ لیکن بہرحال کسی کا جانا یقیناً وقتی طور پر دکھ اور صدمے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا بانجھ نہیں ہے اور قدرت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ افراد تیار کرتے رہتے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، 22 روزے مکمل ہو گئے، 23 تراویح ہو گئی۔ اب جو ایام باقی ہے، ہفتے بھر کا دن باقی ہے۔ آج 23واں روزہ ہے، 22واں روزہ ہے، 22واں روزہ ہے، ہفتہ 8 دن باقی۔ ایک وقت تھا ہم سوچ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان کا صحن تھا، کیسے روزہ رکھیں گے۔ پہلا روزہ مشکل رہتا ہے، لوگوں کو سال بھر 11 مہینہ کوئی روزہ رکھتے نہیں، عادت نہیں ہوتی۔ پہلا روزہ رکھتے ہیں، سر میں درد ہونے لگتا ہے، روزے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، 11 مہینے کا معمول تبدیل ہوتا ہے۔ روزے کا صحن تھا، لیکن روزہ شروع بھی ہوا اور رمضان کے 2 عشرے گزر گئے، تیسرے عشرے کا 2 دن گزر رہا ہے۔ حضور کا ارشاد مبارک کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا۔ تھوڑا سا پورے سال پر آپ جائزہ لو تو پچھلے رمضان اور اس رمضان میں آپ کو کوئی بہت لمبا فاصلہ نظر نہیں آئے گا، ایسا لگے گا کہ کتنی جلدی سال گزر گیا۔ رمضان کے مہینے کو دیکھ لو، آ رہا ہے، آج 22واں روزہ ہے، اور یہ آنے والا ہفتہ بھی کیسے گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا، لیکن رمضان مکمل نہیں ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، قرآن کریم ختم ہوا ہے، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ اہتمام کے ساتھ گزرنا چاہیے، اس میں اپنی محنت، اپنی کوشش بڑھا دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے، تہبند مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے، اور آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی دن اور رات کا بیشتر حصہ عبادات میں گزارا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ہمیں بھی رات میں اٹھا دیا کرتے تھے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ فٹ بال کا کھیل دیکھا ہوگا، جب آخری 10-15 منٹ رہتا ہے تو دونوں ٹیمیں پوری جان لگا دیتی اور پوری کوشش کرتی ہیں کہ اس 10-15 منٹ کے اندر گول ہو جائے اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔
ہم لوگ بھی آخری دنوں میں آ گئے ہیں، ہمیں بھی یہاں سے اپنی کوشش بڑھانی ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ پاک نے شب قدر رکھی ہے۔ شب قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس نام سے مستقل ایک سورت نازل کی، سورۃ القدر، جس کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات جسے لیلۃ القدر، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ اپنی اہمیت اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کے کتنے سال ہوتے؟ ہماری زندگی سے زیادہ ہوتے۔ اس امت کو عمر دی گئی ہے 60-70 سال کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعمار امتی ما بین 60 و 70، حضور فرماتے ہیں میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے، اور 1000 مہینے کے ہوتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینہ، اس ایک رات کی اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہر آدمی کسی چیز کو اگر بہتر کہتا ہے تو وہ اپنی حیثیت، اپنی سمجھ کے مطابق کہتا ہے، اور اللہ پاک اگر کسی چیز کو بہتر فرمائے تو اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو 1000 مہینے کی ہم نے تعداد بتائی، لیکن یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب زیادہ میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اللہ نے شب قدر ہمیں عطا کی ہے، اور یہ شب قدر اللہ نے آخری عشرے میں رکھی ہے۔ آخری عشرے میں شب قدر رکھی ہے۔ ایک رات 21ویں شب گزر گئی، ممکن ہے کہ وہی شب قدر رہی ہو، اور ممکن یہ بھی ہے کہ شب قدر وہ نہ رہی ہو، آنے والی کوئی رات شب قدر کی ہو۔ اللہ پاک نے تعین نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شب قدر کا تعین کرنے کے لیے، خبر دینے کے لیے اپنے حجرے مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ 2 مسلمانوں میں حجت بک ہو رہی تھی، ذہن منتقل ہو گیا، سب اسی معاملے کو نمٹانے میں لگ گئے۔ اللہ پاک نے شب قدر کا تعین جس کی خبر دینے کے لیے حضور تشریف لائے تھے، اسے حضور کے دل و دماغ سے نکال دیا۔ حضور نے فرمایا میں آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی خبر دو، لیکن فلاں اور فلاں میں حجت و بک ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے دل و دماغ سے یہ بات نکال دی اور اس کی تعین اٹھا لی، اور ہو سکتا ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ ایمان کا کمال ہے یہ جملہ کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ ایمان کے کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو آدمی خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، خوش دلی کے ساتھ۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔
اور اللہ پاک کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ یہ شب قدر اخیر اشرے میں، شروع میں جب میں اکیلے قرآن پاک مکمل سنایا کرتا تھا تو معمول تھا ہماری جامع مسجد کا 29ویں شب میں ختم کرنے کا، 29ویں شب میں۔ لیکن مالیگاؤں میں حفاظ کی کثرت کے پیش نظر اور لوگوں کو بھی موقع ملے، نئے حفاظ بھی قرآن کریم سنا سکیں، اس کے لیے یہ پروگرام بنایا کہ اب ہر مسجد کے اندر ایک سے زائد حفاظ کرام قرآن کریم سنائے۔ تو جوڑی میں کسی کو پہلے لیا تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ خود تو اکیلے پڑھا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو ساتھ میں لینے کے لیے کہہ رہے۔ ایک سے زائد کی ترتیب بنائی اور الحمدللہ اب پورے شہر کے اندر کم سے کم 2 لوگ تو قرآن کریم سنا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج بھی اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں میں اکیلے ہی سناؤں گا۔ ایک سے زائد حفاظ کا رہنا، نئے حفاظ کو سنانے کا موقع ملے گا، اور سنانے والا اگر کہیں بھول چوک کرتا ہے تو پیچھے سننے والا اس کی اصلاح کر سکے گا، قرآن کریم صحیح پڑھا جائے گا، قرآن کریم صحیح سنا جائے گا۔ اخیر عشرہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں اہم ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ اور اصل چیز یہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تمہارے اعمال کی تمہیں جزا دے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جس کو اللہ پاک نے جہنم سے دوری عطا کر دی، جہنم سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے نجات پا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ اصل کامیابی ہے، ورنہ جن کے پاس ایمان ہے وہ اگر جہنم میں گئے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ایمان اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے آئے گا، لیکن جتنا زمانہ جہنم میں گزرا عذاب کا وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی کم نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے دنیا میں اپنی زندگی مشقتوں میں گزاری تھی، غربت میں گزاری تھی، پریشانی میں گزاری تھی، بیماری میں گزاری تھی، معذوری میں گزاری تھی، آپ اندازہ کرو اگر کوئی شخص غریب بھی ہو، بیمار بھی ہو، معذور بھی ہو، اور ایسا شخص اگر 60-70 سال کی زندگی گزارے تو اس کی پوری زندگی مصائب و آلام سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ پاک ایک لمحے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ایک لمحہ گزرے گا اللہ پاک پوچھیں گے کہ تو نے کبھی بیماری، معذوری، پریشانی، تنگ دستی، فقر و فاقہ دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، کس پریشانی، بیماری، تنگ دستی کس کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ یعنی جنت میں ایک لمحے کا اثر یہ ہوگا کہ وہ 60-70 سال کی تمام پریشانیاں بھول جائے گا، اور قسم کھا کر کے کہے گا اللہ کی قسم، عزت کی قسم، بیماری، مصیبت، پریشانی کس کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ایک وہ شخص جو دنیا میں 60-70 سال رہا اور نعمتوں میں رہا، غریبی، تنگ دستی کس کو کہتے ہیں اسے پتہ نہیں، کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی پریشان نہیں ہوا،
ہر طرح کی راحت اللہ نے عطا کی، بہترین گھر، بہترین سواری، بہترین بینک بیلنس، اچھے کپڑے، اچھا ماحول، اچھا خاندان، اچھی بیوی، اچھے بچے، سب تھے، لیکن ایمان نہیں تھا۔ اور جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک لمحہ گزرے گا، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ راحت، خوشی کسے کہتے ہیں تجھے پتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، آرام اور راحت کس کو کہتے ہیں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو دنیا کی جتنی مشقتیں ہیں، جتنی محنتیں ہیں، یہ سب آدمی جنت میں جائے گا سب بھول جائے گا، لیکن جنت میں جانا اسی دنیا کے اعمال و ایمان پر موقوف ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس اچھے اعمال ہیں، اللہ کو راضی کر کے آپ دنیا سے گئے اور اللہ نے آپ پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمایا اور جہنم سے نجات دے دی اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا، آدمی کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ ہم دنیا میں کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے، یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ بہت مشہور جملہ ہے کہ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ سب کو اللہ کھلاتے، کائنات کی تمام مخلوقات کی ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اور بسا اوقات حیرت ہوتی ہے اس کی ربوبیت پر کہ جس کے پاس دولت کے انبار ہیں وہ دال کا پانی پیتا ہے، معمولی سبزی کھاتا ہے بغیر نمک کی، بغیر مرچ کی، اور جو غریب آدمی ہے وہ ایسے آدمی کے دسترخوان پر گورانی مرغا اصلی گھی میں پکا ہوا کھاتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، ہر ایک کا نصیب اللہ نے بنایا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو ہی میں اچھا کھا سکوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور کھانے بیٹھتا ہے تو ایک نمبر کا مال پاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ یتیم تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، والدہ پرورش کر رہی تھی۔ والدہ چاہتی تھی کہ یہ کام کرے تاکہ کچھ یافت اور آمدنی ہو اور گھر کا خرچہ چلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اس بچے کی سمجھ، اس کا ہونہار ہونا، تو اس عورت سے کہا کہ تو اپنے اس بچے کو میرے مکتب میں میرے پاس داخل کر دے، یہ سمجھدار ذہین بچہ ہے، اس کی پیشانی پر بلند اقبالی نظر آ رہی۔ ماں نے کہا کہ یہ بغیر باپ کا ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، آج اس وقت بغیر باپ کے زندگی گزار رہا ہے، ہمارے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا، ہم کیا کھائیں گے؟ یہ کام کرے گا، کہیں محنت مزدوری کرے گا، کچھ لائے گا تو ہمارا گزارا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کما کر کے لائے گا یہ؟ تو اس نے کہا کہ روزانہ 1-2 درہم لے کر کے آئے گا۔ تو کہا کہ جو تو چاہتی ہے کہ یہ روزانہ 2 درہم کما کر کے لائے، وہ 2 درہم تو مجھ سے روزانہ لے جایا کرنا، اس کو مکتب میں داخل کر۔ کہتے ہیں نا قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید۔ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ دکھائی دیتا ہے جو ہم کو نہیں دکھائی دیتا۔ حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فإنه ينظر بنور اللہ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سونے کے پیالے میں، سونے کے پیالے میں سونے کے چمچے سے
اس وقت کا ایک بہترین پکوان تھا، میں اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور یہ کب فرمایا تھا؟ 50 سال پہلے. امام ابو یوسف کو اپنی شاگردی میں رکھا اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے اندر وہ مقام عطا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد دنیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو جانتی. ہماری فقہ حنفی کی بنیاد ہے. 50 سال گزرے، قاضی القضات اللہ نے بنایا، چیف جسٹس. اور خلیفہ ہارون رشید کا یا کسی خلفائے عباسیہ میں سے کسی کا زمانہ تھا، دسترخوان پر بیٹھے تو وہی تھا نا. 50 سال پہلے جس بات کی پیشن گوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، 50 سال کے بعد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے وہ چیز دیکھی. دسترخوان پر بیٹھے تھے کھانے کے لیے، لیکن جب دیکھا تو 50 سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا اور 50 سال پہلے اپنے استاذ کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی. رونے لگے. لوگ حیران ہو گئے کہ دسترخوان پر جس ماحول میں بیٹھے تھے اچانک کیا ہو گیا کہ یہ رونے لگ گئے. اور گریا ایسا طاری ہوا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، ہچکی بن گئی. لوگوں نے پوچھا تو یہ بتایا کہ میرا بچپنا یہ تھا، اس وقت یہ بات کہی گئی تھی، آج اللہ نے وہ چیز دکھا دی. قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید. تو یہ اخیر عشرہ ہے. پتہ نہیں اگلا رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا، نہیں جانتے. ایک شب قدر کی عبادت ہماری زندگی سے زیادہ ہے. 60-70 سال کی اس امت کو اوسطاً عمر دی گئی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80 کراس کرتے. تھوڑا سا آپ اپنے آزو بازو دیکھو، 80 سال کا ایک آدمی بھی نہیں ملے گا. دیکھ لو ایک مرتبہ آگے پیچھے، 80 سال کا ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو. اور ایک شب قدر کی عبادت 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ہے. اور ایک رات 12 گھنٹے، بلکہ 12 بھی نہیں، دن تو بڑا ہے. ابھی دن بڑا ہے. ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی 5 بجے کے بعد سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. 5 سے 5 12 گھنٹے، 6 13 گھنٹے، 7 14 گھنٹے، یعنی تقریباً 14 گھنٹے کا دن ہے. رات کتنے گھنٹے کی ہوئی؟ 10 گھنٹے کی. 10 گھنٹے کی عبادت پر اللہ پاک 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا اجر و ثواب دیں گے. اس کی قدردانی تو یہ تھی کہ جتنی یہاں سے راتیں ہیں وہ، یا کم سے کم جو طاق راتیں ہیں، ہماری مسجد بھری رہتی ہے عبادت کے لیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ 6 دن میں قرآن پاک سناتے ہیں، کچھ لوگ 10 دن میں سناتے ہیں. وہ پہلے عشرے میں سنا دیتے. کاش وہ اپنی ترتیب بدلے اور اخیر عشرے میں 6 دن کا ختم، 3 دن کا ختم، 10 دن کا ختم رکھیں. غور کرنے کی بات. اللہ نے اس آخر عشرے میں شب قدر رکھی، اور اس کا جو شب قدر عطا کیے جانے کا جو پس منظر ہے وہ بھی بہت عجیب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا تھا جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی.
عمر اس کی 500 سال سے زیادہ تھی. 500 سال تک اللہ کی عبادت کی. حضور نے تذکرہ کیا، صحابہ کرام نے سنا، حساب کرنے لگے کہ اپنی تو زندگی جو ہے 60-70 سال کی، اس میں سے بچپنا نکال دو، کھانے پینے کا زمانہ نکال دو، کمانے کا زمانہ نکال دو، سونے کا زمانہ نکال دو، تو 2-2.5 سال 3 سال عبادت کے بچتے ہیں بس. اب ہماری عبادت 2.5-3 سال کی، اور بنی اسرائیل کے اس عابد کی عبادت 500 سال کی، تو ہم کہاں برابری کر سکتے؟ ناممکنات میں سے. صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے، حضور سے اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی. اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں شب قدر عطا کر دی. یہ اللہ کا کرم ہے، ہم سے پہلی امتوں کو شب قدر نہیں دی گئی تھی. اب اگر کسی کو اپنی زندگی میں 10 شب قدر اگر مل گئی، 10 شب قدر، تو 830 سال سے زیادہ زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بالغ ہونے سے لے کر کے آج تک رمضان المبارک میں 5 وقتہ نمازوں کا، عشاء، مغرب، عشاء اور تراویح کا اہتمام کیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی. جس شخص نے اتنا اہتمام کیا ہو اس کو لازمی طور پر شب قدر ملی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور کوئی لغو اور بیکار کام نہ کرے، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کا ثواب عطا کرے. اب جو لوگ بالغ ہونے سے لے کر کے آج تک اس کا اہتمام کرتے رہے کہ رمضان المبارک میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اور رات میں کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے بچنے کا اہتمام کیا، چاہے رات بھر عبادت نہیں کی، سوئے رہے، تو بھی اللہ نے اسے شب قدر عطا کر دی. ظاہر بات ہے جس کی جیسی عمر ہوگی اس کو اتنی زیادہ شب قدر ملی ہوگی. 10 شب قدر اگر ملی ہو، 830 سال کا زمانہ عبادت میں گزرا، اور اگر 20 شب قدر ملی ہو تو 1660 سال کا زمانہ اس نے عبادت میں گزارا. اور اگر 30 شب قدر ملی ہو یا 40 شب قدر ملی ہو، آپ اندازہ تو کرو، تھوڑا حساب تو لگاؤ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے. اس لیے قدردانی یہ ہے کہ یہ اخیر عشرہ ہمارا عبادتوں میں گزرے، شب قدر کی قدردانی میں، اس کی تلاش میں گزرے. ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں اور 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کی جائے. تراویح خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ پڑھے، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، بلکہ اس پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے اس کا استحضار، اسے سوچ کر کے ہم پڑھیں تو آدمی کا دل لگتا ہے، اور عبادت بوجھ نہیں معلوم ہوتی، بلکہ عبادت میں لذت ملتی ہے، حلاوت نصیب ہوتی ہے. یہ کب؟ جب آدمی اجر و ثواب کے بارے میں سوچے. آنے والی یہ رات 23ویں شب ہوگی، 21ویں شب گزر گئی، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب ابھی باقی ہے. اس کی قدردانی کریں. شب قدر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا تھا. مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. آسمانی 4 کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے. قرآن مجید جو ہے یہ
اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی تکمیل ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور مکمل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن کریم اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر اور کسی انسان کی بات اور اس کا کلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، اور یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتی ہے، اور ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ کوئی نظام، کوئی دین، کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی سنویدھان اگر ہوتا ہے تو اس میں جہاں امن و امان برقرار رہے اس کے لیے جو قواعد بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح امن و امان برباد نہ ہو اس کے لیے بھی قانون اور ضابطہ ذکر کیا جاتا ہے، جزا اور سزا کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو اجر ملے گا، ایسا کرو گے اس کے برخلاف تو تمہیں سزا ملے گی، وہ مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم اگر امن و امان برقرار رہے اس کے لیے تعلیمات بیان کرتا ہے، اور نقض امن کرنے والے مجرموں کی سرکوبی ہو، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ امن برقرار رہے، اس کے لیے سزائیں بھی ذکر کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں قرآن کریم کی سزاؤں کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بیوقوف ہے۔ اسلام دشمنی میں اور تعصب میں وہ یہ بات کہتے ہیں، مجرموں کو آپ سزا نہیں دیں گے تو امن و امان کیسے برقرار رہے گا؟ عام سماج اور معاشرے میں سیدھے سادے انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کیسے محفوظ رہے گی؟ اگر چوروں کو کھلا میدان دے دیا جائے، ڈاکوؤں کو کھلا میدان دے دیا جائے، قاتلوں کو کھلا میدان دے دیا جائے، زانیوں کو کھلا میدان دے دیا جائے، تو آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کا دین آپ کیسے باقی رہے گا؟ سزا ضروری ہے، اور ہر عقل مند انسان اس بات کو سمجھتا ہے۔ آج جو لوگ اسلام پر سزاؤں کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں وہ متعصب ہیں، وہ جان بوجھ کر کے اسلام کو جو ہے بدنام کرنے کی بات کرتے۔ جن حکومتوں میں اسلامی قوانین کی پاسداری کی جاتی ہے اور سزا کے تعلق سے قرآنی احکامات کو دیکھا جاتا ہے، برسوں گزر جاتے کسی کا قتل نہیں ہوتا، برسوں گزر جاتے کسی کی آبرو ریزی نہیں ہوتی، برسوں گزر جاتے چوری نہیں ہوتی، ڈکیتی نہیں ہوتی، اور جو لوگ ان قوانین کو سخت کہتے ہیں ان کے یہاں روزانہ ایسے دسیوں بیسیوں حادثات ہوتے۔ قرآن کریم اللہ نے شب قدر میں نازل کیا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور انشاءاللہ یہ نظام، اسلام کا نظام قیامت تک باقی رہے گا، اور اسی کے سائے میں قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اس دین کو آخر تک باقی رکھے گا، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ نے ہمیں مکمل اسلام عطا کیا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب عطا کی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تغیر، تبدل، تحریف، کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے اس کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں،
اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم. اخیر عشرہ ہے، یہ رمضان پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، ان دنوں کی ہم قدر کر لیں، روزوں کے اہتمام کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ، شب قدر کی تلاش کے لیے ہم اہتمام کریں. کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے اٹھایا کرتے تھے. حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے، آپ بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود اتنا اہتمام. تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سوچنے کا مقام. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.